اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے جتنی بھی نشریات ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امازون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام عصر علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس دور میں جو عظیم عبادت ہے وہ انتظار ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ انتظار بھی معرفت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو ہم اس پروگرام میں معرفت کے اوپر ہی گفتگو کر رہے ہیں، یعنی گویا کہ سب سے پہلے انسان معرفت حاصل کر کے امام زمانہ علیہ السلام کا اگر انتظار کر سکیں تو یہ سب سے عظیم عبادت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ معرفت ہر چیز کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ انتظار ہے یا چاہے وہ ظہور ہے، چاہے وہ غیبت امام زمانہ یا خود وجود امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا، یہ سب سے ضروری اور مہم چیز ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انتظار کے بارے میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ میری امت کے سب سے عظیم عبادت، سب سے بڑی عبادت انتظار فرج امام قائم علیہ السلام ہے، یعنی امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ چونکہ انتظار جب ایک انسان کر رہا ہے تو وہ اپنی کلن وہ اپنے تمام کے تمام تیاری کے ساتھ ہے، یعنی اگر آپ دنیا میں بھی دیکھ سکیں تو دنیا میں بھی یہی ہے کہ ایک شخص جب کسی کا انتظار کر رہا ہے تو یقیناً وہ اپنے تمام تیاریوں کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ انتظار کی جب وہ کوئی مہمان آ رہا ہے اور اس مہمان کا جب انتظار کیا جائے تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم انسان لباس کے اعتبار سے آمادہ رہتا ہے، ہم اپنے گھر کو آمادہ کر کے رکھتے ہیں، اور ہم اپنے جو چیزیں بھی ہیں پوری زندگی جو اس کی ہے وہ آمادہ ہوتی ہے۔ تو یہ تو دنیا میں ایک انتظار جو چھوٹا موٹا انتظار ہوتا ہے، اب ایک ایسے شخصیت کا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جو رسول کا نائب ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا نائب ہے، اور اس میں جو ہے ظاہر ہے کہ ایک انسان جب اس قدر وہ ایک ایسی شخصیت جو کہ کائنات کی سب سے بڑی شخصیت ہے، اس کا اگر کوئی انتظار کر رہا ہے تو اس انتظار کی کیفیت کو آپ ملاحظہ کیجئے کہ یہ کس طریقے سے وہ تیاری ہونی چاہیے، جو کہ الحمدللہ کر بھی رہے ہیں۔ اور مذہب شیعہ کا یہ ایک محکم عقیدہ ہے کہ انتظار امام زمانہ علیہ السلام پہ ڈٹے رہنا، اور یہ انتظار البتہ اس میں جو ہے کافی سارے اقوال اور احادیث روایات بھی ہمارے پاس موجود ہیں انتظار کے بارے میں، انشاءاللہ اس پر کسی اور وقت گفتگو کریں گے۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں عالی جناب علامہ سید حسن عسکری نقوی صاحب، انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور سوالات جوابات کرتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، کرم مالک کا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ بلکہ اس میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ اس دور میں امام زمانہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ بہت ہی ضروری بلکہ اوجب ترین کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، میں اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں۔ مولا سلامت رکھے قبلہ آپ کو۔
سوالات کا جو آج سلسلہ ہے، کوشش کریں گے کہ زیادہ تر ان شخصیات کے اوپر گفتگو کی جائے جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ اور امام زمانہ علیہ السلام کے انتظار کے موقع پر یا جو کلی مہدویت کے ساتھ کچھ اشخاص ہیں جو مربوط ہے اور ان کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال قبلہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ایک احادیث ہے، شاید بہت سارے احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، ایک شخصیت ہے سفیانی کے نام سے، اور سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ سفیانی یہ کون ہے، اور دوسرا اگر تذکرہ ملتا ہے حدیث میں وہ ہے دجال، اور یہ دجال اور سفیانی کا تقریباً یعنی آپس میں ایک شباہت ہے ان کی جو احادیث سے ملتا ہے۔ تو سوال قبلہ یہ ہے کہ یہ سفیانی کون ہوگا، اور کیا یہ وہی دجال ہوں گی یا یہ دو مختلف اشخاص ہے؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ اس سوال کو تھوڑا سا اگر وسیع کیا جائے جی تو جیسا کہ سب جانتے ہیں جی امام زمانہ کے ظہور کی کچھ علامات، جی قبلہ، ان میں سے کچھ علامات غیر حتمی ہیں، جی وہ تقریباً کئی سو علامات ہیں جو غیر حتمی علامات، صحیح، اور کچھ علامات حتمی ہیں۔ جی غیر حتمی اور حتمی میں فرق یہ ہے کہ علامات غیر حتمی اگر حالات ایسے ہوئے تو وہ علامات ظاہر ہوں، ان میں شروط ہے حالات سے، جی اور جو علامات حتمی ہیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں تو وہ علامات ضرور ظاہر ہوں، صحیح، امام زمانہ کے ظہور سے پہلے۔ جی جو حتمی علامات ہیں ان علامات میں سے 5 علامات مشہور ہیں جو امام زمانہ کے ظہور سے پہلے یہ ضرور ظاہر ہوں۔ صحیح، ان میں سب سے پہلے سفیانی کا صحیح، خروج ہے، یمانی کا خروج ہے، جی اور سیح آسمانی ہے، صحیح، نفس زکیہ کا قتل ہے، جی اور سرزمین پیدا کا دھنس جانا، جی یہ علائم حتمیہ میں سے ہے۔ صحیح، اور روایات میں گرچہ اختلاف ہے لیکن زیادہ تر روایات میں یہ ہے کہ ان علامات حتمیہ میں سے پہلی علامت جو ہے وہ سفیانی کا خروج ہے۔ صحیح، جی اس کے بارے میں بہت زیادہ ہماری کتب غیبت میں روایات موجود ہیں جی کہ سفیانی کون ہے۔ صحیح، میں قلت وقت کی وجہ سے وہ عربی روایات نہیں پڑھتا، صرف اس کا مفہوم ہی بیان کروں گا جی کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے۔ جی بسم اللہ۔ امام صادق علیہ السلام نے علامات حتمی جب بیان فرمائی جی تو ان میں یہ 5 علامات بیان فرمائی کہ یمانی کا خروج، سفیانی کا خروج، اور سیح آسمانی، اور نفس زکیہ کا قتل ہونا، جی اور سرزمین بیدا کا دھنس جانا۔ اس کے بارے میں پہلے سفیانی کے بارے میں بیان فرمایا کہ سفیانی کون ہے۔ صحیح، کہتے جتنے بھی خروج مولا سے پہلے ہوں گے ان میں نام موجود ہیں، لیکن علماء میں اختلاف ہے کہ سفیانی، یمانی، سید حسنی، نفس زکیہ، دجال، صحیح، کیا یہ شخصیات ہیں یا یہ کردار ہے؟ جی بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ کردار ہیں، کوئی خاص شخصیت کا نام نہیں ہے، جی کسی خاص فرد کا یہ نام نہیں ہے۔ یہ بعض علماء کا نظریہ ہے جو کہ ضعیف ہے اور اکثریت نے اس کو قبول نہیں کیا، صحیح، جی اور یہ روایات کے بھی منافی ہے، جی یقیناً، کیونکہ اگر روایات میں صرف اور صرف سفیانی وغیرہ کا ذکر ہوتا تو امکان ہوتا کہ کہا جاتا کہ یہ فرد نہیں بلکہ کردار ہے۔ صحیح، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روایات میں
جن کا بھی خروج کا ذکر ہے ان کا نام بھی موجود ہے، شجرہ نسب بھی موجود ہے، بالکل جی، ان کی قوم، پھر خصوصیات فردی بھی موجود ہے، شکل و صورت تک کا ذکر ہے جی صحیح. تو پھر ان روایات کے مطابق یہ کرداروں کا نام نہیں ہے بلکہ یہ افراد کا نام. جی بالکل تو پہلا جو خروج ہوگا وہ سفیانی کا ہوگا. صحیح. مولا امیر کائنات سلام اللہ علیہ نے صلوات اللہ علیہ سفیانی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ ہندہ جگر خار جو تھی جی اس کی نسل میں سے یہ ہوگا، ابو سفیان کی اولاد میں سے ہوگا، صحیح، جس کا نام امبسا ہوگا. صحیح، امبسا جی اور یہ وادی یابس سے خروج کرے گا صحیح. اور پھر اپنا لشکر بنائے گا اور پھر یہ وہاں سے مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا مکے تک بھی پہنچے گا. جی سفیانی کے بارے میں بیان روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ سرخ یعنی چہرہ ہوگا اس کا، جی سفید پوست ہوگا اور کالے رنگ کی اس کی آنکھیں ہوں گی. جی اور اس نے کبھی بھی اللہ کی پرستش نہیں کی ہوگی، یعنی یہ کسی بھی لحاظ سے اس کو مسلم نہیں کہا جائے گا. جی اس سے پہلے اس نے مکہ و مدینہ کو نہیں دیکھا ہوگا، یعنی نہ کبھی یہ مکہ گیا ہوگا نہ مدینے گیا ہوگا خروج سے پہلے. صحیح. بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ عیسائی ہوگا جی یا عیسائیوں کا بھیجا ہوا کوئی فرد ہوگا. جی بعض روایات میں اس کے خروج کی ابتدا جو ہے وہ روم سے بھی ملتی ہے، جبکہ یہ روایت مستند اتنی نہیں ہے لیکن روایات ہے جی صحیح. کہ وہ روم کے علاقے سے خروج قیام کرے گا، جی خروج کرے گا. صحیح. اس کی گردن میں تیب ہوگی جو عیسائیوں کی گردن میں ہوتی ہے. جی اور بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ جب خروج کرے گا تو اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے گا. صحیح. یہ بھی روایات جی ملتا ہے. مولا امام صادق علیہ السلام نے سفیانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جی کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ سفیانی کوفہ شہر میں مستقر ہوگا، جی وہاں اپنی فوج کو جمع کرے گا. اس کا منادی کوفہ شہر میں جی ندا کرے گا کہ جو شخص بھی شیعیان امیر المومنین علیہ السلام میں سے کسی کا سر جی کاٹ کے لے آئے میں اس کو 10,000 درہم انعام دوں گا. اللہ اکبر. جب یہ اعلان کرے گا تو اس وقت لوگوں کے ایمان متسلسل ہو جائیں گے جی اور کلمہ گو لوگ بھی ایک دوسرے کو انعام کی لالچ میں، کیونکہ اس وقت خروج سے پہلے شدید قحط اور پریشانیاں اور بھوک اور تنگ کا زمانہ ہوگا. جی تو اس صحیح. وقت لالچ آ کے لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ہمسایہ ہمسائے کو قتل کرے گا تاکہ انعام لے لے. اللہ اکبر. اور مولا نے فرمایا کہ اس وقت تم شیعوں پہ جو حاکم ہوں گے وہ زنا زادے ہوں گے. اللہ اکبر. یعنی یہ اتنا مشکل دور ہوگا کہ شیعوں پر جو حکمران اس دور میں ہوں گے مولا نے فرمایا کہ وہ زنا زادے ہوں گے. صحیح. اور اتفاق کی بات ہے یا شاید آپ نے روایات کے مطابق ہی سوال کیا، جی مجھے زیادہ گمان یہی ہے کہ آپ نے یہ رجب کے مہینے میں ہی یہ سوال رکھا. جی اکثر روایات یہ ہے کہ سفیانی کا خروج ماہ رجب. جی بالکل بالکل. جی رجب کا مہینہ ہے اور اسی مہینے میں اس کا خروج ہوگا. جی اور
اس کے خروج کے بارے میں یہ ہے کہ وہ یعنی مختلف شہروں سے گزرے گا، پھر شام آئے گا، دمشق میں وہ حکومت کرے گا. اس کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کیونکہ آج سے پہلے صدیوں میں کئی مرتبہ سفیانی لوگوں نے خروج کیا ہے. صحیح. جزوی طور مختلف علاقوں میں کئی صدیوں میں کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ کچھ سفیانی شخص نے خروج کیا، اس نے ایک گروہ بنایا اور قتل و غارت کیا، شیعوں کو قتل کیا اور کچھ علاقوں میں اپنی حکومت کو بھی قائم کیا. صحیح. تو یہ شک پڑتا ہے کہ کیا خروج امام سے پہلے جس سفیانی نے خروج کرنا تھا وہ کون سا سفیانی ہے؟ جی. تو اس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سفیانی آخری سفیانی ہوگا جو امام کے ظہور سے پہلے خروج کرے گا، پہلی پہچان اس کی یہ ہوگی کہ وہ ماہ رجب میں خروج کرے گا. صحیح. جی بالکل. دوسری پہچان اس کی یہ ہوگی کہ اس کے خروج کی ابتدا سے لے کر آخر تک 15 مہینے ہوں گے. صحیح. یعنی اس کا مدت دورانیہ خروج کا جو ہوگا ابتدا سے آخر تک یہ 15 مہینے کا ہوگا. جی. اس 15 مہینے میں 6 مہینے مسلسل وہ جنگ اور کشت و کشتار اور قتل و غارت کرے گا. جی. دمشق، حمص، فلسطین، اردن، حلب کو یہ فتح کر لے گا. صحیح. اور اس کی جنگ کا دورانیہ 6 مہینے ہوگا. جی. اور اس کی جو جنگ کے بعد حکومت کا دورانیہ ہوگا جی. وہ ایک مدت حمل کا دورانیہ یعنی 9 مہینے. جی. جی. اور مولا نے فرمایا کہ 9 مہینے میں سے ایک دن بھی کم یا زیادہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یعنی اس کی پہچان سفیانی آخر جو ہوگا ملعون، اس کی پہچان یہ ہوگی 6 مہینے کشت و کشتار کرے گا، قتل و غارت کرے گا، شہروں کو فتح کرے گا، اور 9 مہینہ اس کی مدت حکومت ہوگی. یہ مولا کے ظہور سے کچھ عرصہ پہلے خروج کرے گا. جی. اور آخر میں شہروں کو فتح کرتا ہوا اس کا لشکر مدینے میں داخل ہوگا. صحیح. اور جب وہ مدینے میں داخل ہوگا تو سرزمین بیضاء پہ پہنچے گا. تو اس وقت یہ علامت ظاہر ہو جائے گی جو علامت میں نے پہلے بیان کی کہ سرزمین بیضاء کا دھنس جانا یہ علائم حتمیہ میں سے ہے. تو سفیانی اور اس کی فوج اور اس کا لشکر اس زمین بیضاء میں دھنس جائے گا. اللہ اکبر. صحیح. اور وہ ہلاک ہو جائے گا. جی. جی. جی قبلہ، ابھی آپ نے فرمایا کہ علائم ظہور میں ایک حتمی جو ہے وہ قتل نفس زکیہ ہے. تو اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں کہ یہ نفس زکیہ یہ کون ہوں گے اور کن شرائط میں یہ قتل ہوں گے، اور امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ کیا واسطہ ہے اس قتل کا، تو اس پر بھی اگر آپ کچھ وضاحت فرمائیں. نفس زکیہ اس کے لفظ سے ہی پتہ چلتا ہے جی کہ امام کے خروج سے پہلے ایک ایسی شخصیت ہوگی جو کاملاً پاک و پاکیزہ ہوگی. بے شک. کیونکہ زکیہ کا معنی یہ پاکیزگی سے ہے. جی. جو پاکیزگی میں انتہا پہ ہوگا، جی. علم اور اخلاص اور فداکاری میں اس کا کوئی امتا اس زمانے میں نہیں ہوگا. صحیح. تو ایک ایسا شخص امام کے ظہور سے پہلے قتل ہو جائے گا. جی. حاکم وقت جو ہے اسے وہ شہید کرے گا. جی. اور یہ علامت میرے خیال میں تمام علامات سے زیادہ اہم ہے. جی. صحیح. اور یہ سب سے واضح علامت ہوگی. یعنی باقی علامات میں پھر بھی کوئی نہ کوئی شک کی گنجائش رہ سکتی ہے کہ فلان ہے یا نہیں ہے.
مثلا یہ سفیانی تھا یا نہیں تھا، لیکن اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ رکن و مقام کے درمیان قتل ہوگا. صحیح. مکہ میں ما بین الرکن والمقام یہ شہید ہو جائیں گے نفس زکیہ، اور یہ ایک نوجوان ہوں گے جو آل محمد کی نسل سے ہوں گے، یعنی سادات میں سے ہوں گے. اللہ. اور اس علامت کو سب سے زیادہ اہمیت اس لیے دی گئی ہے کہ امام باقر علیہ السلام سے ایک روایت ہے، فرمایا کہ نفس زکیہ کے قتل اور ظہور امام زمانہ کے درمیان 15 دن سے زیادہ وقت نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یعنی نفس زکیہ کے قتل رکن اور مقام کے درمیان جب سید ایک پاکیزہ جس کی گواہی تمام لوگ دیں گے اور اس کی پاکیزگی ہر شخص پہ سورج کی طرح واضح ہوگی. اللہ. یعنی آج کے زمانے میں تو کسی کی طہارت پاکیزگی کے بارے میں تحقیق کرنی پڑتی ہے تو پھر بھی یقین پیدا نہیں ہوگا، لیکن نفس زکیہ ایسا ہوگا جس کی پاکیزگی ہر انسان کے لیے مثل سورج واضح ہوگی. تو وہ جب قتل ہوگا تو اس کے 15 دن کے بعد امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی قبلہ، اگلا سوال ظاہر ہے کہ اس بحث میں بھی کافی سارے آج کل کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دعوے دار بھی پیدا ہو چکے ہیں اور دعوے تو خیر کرتے رہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ نفس زکیہ ہے، تو کوئی کہہ دیتے ہیں کہ سفیانی کا خروج ہوگا. ایسے بہت سارے توہمات ہیں، کچھ اشخاص ہیں جن کے اوپر یہ توہمات لوگ کرتے رہتے ہیں. اسی ظہور میں جو روایت بھی ہمارے پاس موجود ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سید خراسانی جو کہ یا حسنی سید ہے یا حسینی سید ہے، تو یہ شخصیت یہ کون ہے اور کیا واسطہ ہے اس کا ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ، اس پر بھی اگر آپ روشنی فرمائیں. خراسانی کا ظہور جو ہے جی یہ بھی امام زمانہ کے ظہور کے بہت قریب ہوگا. جی صحیح. باقی یہ رہا کہ خراسانی کون ہے، جی تو بعض علماء نے اس میں اشتباہ کیا ہے. جی اس کو سید حسنی کے ساتھ مکس کر دیا ہے. بعض سمجھا ہے کہ اس کو سید حسنی ہی خراسانی ہوں گے، الگ نہیں ہے. صحیح. کیونکہ سید حسنی جو ہے ان کا شاید سوال بعد میں بھی آئے گا، تو ان میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ خراسانی جو ہے ان کا خروج جو ہے وہ خراسان سے ہوگا. صحیح. جی. اور ان کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے خروج کے وقت جو ان کے ساتھی ہوں گے، جو ان کا گروہ ہوگا، جو فوج ان کی ہوگی، ان کے سیاہ رنگ کے جھنڈے ہوں گے. صحیح. علم ان کو جو ہے وہ سیاہ رنگ کے ہوں گے. صحیح. اور مولا امیر کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مومن جو ہے وہ انتظار فرج میں زندگی گزارتا ہے، اور فرمایا کہ 3 چیزوں کا انتظار سب سے زیادہ کرو. صحیح. جب سوال کیا گیا تو ان میں سے ایک فرمایا کہ خراسانی کے خروج کا انتظار کرو. اللہ اکبر. اور روایت میں مولا نے یہ فرمایا کہ سیاہ پرچم جب خراسان سے ظاہر ہو جائیں تو پھر اس وقت یقین کر لو کہ خروج امام بہت قریب ہوگا. اللہ اکبر. صحیح. یہ خراسان سے سیاہ پرچم اٹھا کے خروج کریں گے، جو کہ آج تک نہیں ہوا، کیونکہ خراسان میں سیاہ پرچم اس زمانے تک رائج نہیں ہے. جی. کچھ مومنین کے گھروں پہ سیاہ پرچم لگے ہوئے ہیں، کچھ بہت کم لوگوں کو، لیکن کوئی گروہ ایسا نہیں ہوا خراسان سے آج تک جنہوں نے سیاہ پرچم اٹھائے ہوں. تو فرمایا کہ پہلی نشانی ان کی امام باقر علیہ السلام نے فرمایا
سیاہ پرچم خراسان سے ظاہر ہوں گے اور وہ وہاں سے چلتے چلتے کوفے تک پہنچیں گے. صحیح. جب امام کا ظہور ہوگا تو اس وقت خراسانی کا لشکر کوفے پہنچ جائے گا. جی صحیح. ٹھیک ہے نا. جی. یعنی ہم زمان تقریباً ہوگا امام زمانہ کے ظہور کا. جی. کچھ عرصہ پہلے خروج ہوگا اور جب وہ کوفے پہنچیں گے تو ادھر امام زمانہ بھی کوفہ پہنچ چکے ہوں گے. جی. اور یہ بھی علائم حتمیہ میں اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. صحیح. جی. اور سفیانی، خراسانی اور یمانی، جی، ان کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ یہ ایک ہی سال میں، اچھا صحیح، اور ایک ہی مہینے میں، جی، اور ایک ہی دن میں ان سب کا خروج ہو. صحیح صحیح. یعنی یہ ایک اور پہچان ان کی ہے کہ ان کا سال، مہینہ اور دن ایک ہوگا. جی 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 قبلہ، بھی آپ نے فرمایا کہ ان تینوں کا ظاہر ہے کہ ایک ہی سال میں یہ لوگ خروج کریں گے، اور اس میں سے ایک ہے یمانی. تو یہ یمانی کے بارے میں بھی کچھ روایات بھی ہے، اور کچھ زیادہ ہی، یا عرب میں بہت زیادہ اس یمانی کو اہمیت دی جاتی ہے. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ عرب سے ہی نکلتا ہوگا. تو یمانی کی اگر آپ وضاحت کریں کہ یہ یمانی کون سی شخصیت ہے اور یہ کون ہوگا، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یمانی جو ہے جی، وہ جب خروج کرے گا اور آپ کو اس کے خروج کا علم ہو جائے، جی، تو پھر اپنے آپ کو ان تک ضرور پہنچانا. صحیح. اور کسی مسلمان کے لیے فرمایا جائز نہیں ہوگا کہ وہ یمانی کے مقابلے پہ کھڑا ہو جائے. جی. اور فرمایا جو یمانی کے مقابلے میں کھڑا ہوگا وہ اہل نار میں سے ہوگا. اللہ اکبر. کیونکہ وہ تمام لوگوں کو حق اور صراط مستقیم کی طرف دعوت دے گا. جی صحیح. اور اس کے بارے میں یہ روایت جو موجود ہے نا کہ یمانی تمام لوگوں کو بلا خوف و تقیہ جی، حق اور صراط مستقیم کی طرف دعوت دے گا. سبحان اللہ. تو یہ اس کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ وہ مصلحت کا شکار نہیں ہوگا. جیسے کہ آج کے دور میں جی، دنیا اسلام میں اکثریت مصلحتوں کے شکار ہو جاتے ہیں. جی بالکل. چاہے دنیاوی خواہشات کی وجہ سے، جی، یا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین میں یہ مصلحت بہتر ہے. صحیح. لیکن یمانی واحد شخص ہوگا جو مصلحت کا شکار نہیں ہوگا، جی، اور وہ تقیہ نہیں کرے گا، جی، اور اعلان صراط مستقیم کی، اور صراط مستقیم سے مراد ولایت امیر المومنین علیہ سبحان اللہ، السلام ہے، سبحان اللہ. جی، اس کی دعوت دے گا. اور بہت زیادہ لوگ اس وقت یمانی کی مخالفت کریں گے، حتیٰ کہ اہل علم بھی یمانی کی مخالفت کریں گے. صحیح. جی، تو یہ واحد یمانی ہے جس کے بارے میں امام باقر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تمہیں یمانی کے خروج کا علم ہو جائے تو پھر جہاں بھی ہو تو اس کی طرف چلے جانا. سبحان اللہ. یمانی کے علاوہ کسی شخصیت کے بارے میں کسی امام نے نہیں فرمایا کہ جب وہ خروج کرے تو شیعہ اس کی طرف جائے، چاہے وہ خروج جیسا بھی کرے. جی، صرف اس کے بارے میں فرمایا. جی، اسی لیے بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم فلانا یمانی ہے یا ہم یمانی ہے. جی ایسے دعوے بہت سے لوگ بالکل. کرتے ہیں. جی، تو یہاں میں وضاحت کر دوں کہ جو علائم حتمیہ ہوتی ہیں جی، ان کے بارے میں کسی مومن کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جی صحیح. اس دور میں سب سے بڑی پریشانی جو ہے وہ اکثر مومنین کو یہی ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ فلان علامت جو ظاہر ہوئی ہے وہ سچی ہے یا نہیں، جی، وہ آخری ہے یا نہیں.
جی حتیٰ کہ یہاں میں اسی وساطت سے ایک اور بات بھی جلدی میں کرتا جاؤں جی بسم اللہ. کہ اکثر مومنین یہ بھی سوچتے ہیں کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو ہمیں کیسے یقین ہوگا کہ یہ امام زمانہ ہی ہے. جی بے شک بے شک. روایات میں یہ ملتا ہے کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے بہت سارے جھوٹے جی مہدی کا ہونے کا دعویٰ کریں گے اور وہ ظہور خروج کریں گے اور کہیں گے کہ ہم ہی امام زمانہ ہیں. تو اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ امام. تو اس کے بارے میں ائمہ نے متعدد روایات میں فرمایا تھا کہ ہمارے قائم کا امر جو ہے وہ سورج کی طرح واضح ہوگا. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. قائل نے سوال کیا تو مولا نے سورج کی طرف اشارہ کر کے فرمایا, پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا سورج. جی تو امام نے فرمایا تو نے سوچا کیوں نہیں اور شک میں مبتلا کیوں نہیں ہوا؟ تو اس نے عرض کیا کہ مولا اس کو دیکھ کر کوئی انسان بھی شک میں مبتلا نہیں ہوتا. تو فرمایا ہمارے قائم کا امر بھی سورج کی طرح واضح ہوگا. جب امام کا ظہور ہوگا تو کسی شخص کو کسی سے پوچھنے کی یا تصدیق کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ امام زمانہ ہے, بلکہ وہ ذات ہر نفس کے اندر, ہر انسان کے اندر الہام کر دیں گے اور یقین ڈال دیں گے کہ یہی امام زمانہ کی ذات ہے. اسی طرح جو علائم حتمیہ ہیں جب وہ ظاہر ہوں گی تو اس میں بھی کسی مومن کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سبحان اللہ. لذا اگر کوئی شخص سفیانی نام کا خروج کرے یا یمانی نام کا خروج کرے اور کوئی انسان کسی سے پوچھنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ وہی یمانی ہے تو پھر سمجھ لے کہ وہ یمانی یہ نہیں ہے. صحیح صحیح. یہ سب سے واضح پہچان کا ذریعہ ہے. جی قبلہ ایک چھوٹا سا سوال کرتا جاؤں کہ آپ نے تقریباً تیسرے سوال پہ میں آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ یہ علماء جو ہے انہوں نے شاید بعض مورخین نے یا حدیث نقل کرنے والوں نے اشتباہ کی کہ یہ حسنی سید جو ہے وہ یہ خود خراسانی ہے. تو کیا یہ یمانی جو ہے وہ وہی حسنی سید ہوں گے یا ایسی اگر کچھ وہ ہے تو اس کی اگر آپ اس پر وضاحت کریں. جی میں نے یہی عرض کیا تھا کہ اکثر بہت سارے علماء نے یہ اشتباہ کیا ہے. جی. اور یہ چند سالوں سے سوشل میڈیا پہ بھی کچھ علماء اسی کو مکس کر کے بیان دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جی. سید حسنی اور ہیں اور یمانی اور ہیں. جی صحیح. ان کے بارے میں کیونکہ روایات میں دونوں کی نشانیاں مختلف بیان کی گئی. جی جی. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ خراسانی خراسان سے خروج کرے گا. جی جی. اور کوفے ہو جائے گا. جی جی جی. سید حسنی جو ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ سید حسنی ایک نوجوان ہوگا جو بہت ہی خوبصورت ہوگا. نسل امام حسن علیہ السلام سے ہوگا, جیسے کہ نام سے واضح ہے کہ سید حسنی ہوگا. تو امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے. سرزمین دیلم جو کہ موجودہ ایران کے صوبہ گیلان جو مشہد کے قریب ہے اس علاقے سے ہو. صحیح. اور وہ وہاں سے خروج کریں گے. صحیح. جی قبلہ ایک سوال, ہاں بسم اللہ کیجئے, اس کو اگر آپ تکمیل کرنا چاہیں. بسم اللہ. جو گیلان سے خروج کریں گے وہ جب خروج کریں گے تو پہلی ندا جو دیں گے وہ اعلان جو کریں گے تو وہ اعلان کریں گے کہ سب سے پہلے وہ سادات کو دعوت دیں گے. یمانی اور سید حسنی میں فرق یہ ہوا ہے کہ یمانی تمام لوگوں کو ایک دم دعوت دیں گے. صحیح. لیکن سید حسنی جو ہوں گے وہ سب سے پہلے سادات کو مخاطب کریں گے. اور روایات میں لفظ ہے کہ وہ جو پہلی ندا دیں گے وہ یہ ہوگی کہ اے آل احمد, جس کی غیبت سے تم مایوس ہونے والے تھے اور جس کی غیبت کا تمہیں افسوس بھی رہا,
اس کا ظہور ہونے والا ہے. سبحان اللہ. اور میری دعوت کو لبیک کہو اور جواب دو. جی. اور جیسے ہی سید حسنی کے خروج کریں گے جی. تو رسول پاک کی ذریعہ مبارک سے بھی ایک آواز بلند ہوگی. صحیح. ذریعہ پیغمبر سے بھی ایک آواز بلند ہوگی اللہ. کہ اے لوگوں آل احمد کے اس فرزند کی دعوت کو جواب دو. اللہ اکبر. اور اس کے ساتھ اس وقت جیسے ہی سید حسنی خروج کریں گے تو سب سے پہلے ایران میں ایک شہر ہے تالقان. جی. تالقان جو مولا کی فوج کے 313 جرنیل ہیں ان میں سے کچھ لوگ تالقان شہر کے ہوں گے. جی. اور اس وقت تالقان، یہ کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پہ بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی تالقان شہر سے کہ تالقان شہر میں ایک جماعت ہے جو 30 سال سے اپنے گاؤں سے باہر نہیں نکلی. انہوں نے اپنے زمینوں کے ارد گرد چار دیواری بنائی ہوئی ہے اور صرف وہ امام کے انتظار میں زندگی گزارتے ہیں. انہوں نے بیش قیمت تلواریں اور گھوڑے خرید کے رکھے ہوئے ہیں. اور وہ سوائے امور مذہب کے، دین اور عبادت کے اور کوئی گفتگو ہی نہیں کرتے اور اپنی حاجات زندگی کو پورا کرنے کے لیے صرف اور صرف ضرورت کے تحت کام کرتے ہیں. یعنی دنیا داری ان کی صرف ضرورت کے تحت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو جب یہ سید حسنی خروج کریں گے تو روایت میں ہے کہ تالقان سے اللہ کچھ خزانوں کو ظاہر کرے گا اور وہ خزانے سید حسنی کی دعوت کو لبیک کہیں گے. تو یہ خزانے سے مراد زمینی خزانے نہیں بلکہ وہی لوگ ہوں گے جو امام کے انتظار میں ہوں گے. اور روایات میں منتظرین امام زمانہ کو ہی اللہ کے خزانہ کہا گیا ہے. سبحان اللہ. وہ ایسے لوگ ہوں گے جو فولاد ذہن کے مالک ہوں گے، خوبصورت اور مضبوط اور بہت ہی اچھے گھوڑے ان کے پاس ہوں گے، اسلحے ان کے پاس ہوں گے. اور وہ پہلے لوگ ہوں گے جو آل محمد کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کریں. صحیح. یہ لوگ بھی جنگ کرتے کرتے آخر یہ بھی کوفہ ہی پہنچیں گے. سبحان اللہ. جی. تو یہ سید حسنی اور ہیں، یمانی اور ہیں، کیونکہ ایک ہی روایت میں سید حسنی کا بھی ذکر ہے اور یمانی کا بھی ذکر ہے. جی. تو جب ایک روایت میں دونوں کا ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو علیحدہ شخصیات. جی یقیناً. جی. ایک سوال اور ہے ہمارے پاس، ٹائم جو ہے وہ تقریباً 4-5 منٹ بچے ہیں. تو ایک شخصیت ہے، البتہ اس کا تعلق جو ہے وہ قبل الظہور ہے جعفر کے نام سے، جو کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے چچا بھی تھے. تو اس کو بہرحال بعض لوگوں نے جعفر کذاب کہا ہے، بعض نے جعفر طواب کہا ہے. تو اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں کہ یہ شخصیت بہرحال یہ تو واضح ہے رشتہ داری میں، لیکن یہ واقعاً کوئی جعفر کذاب تھے یا بعد میں جعفر طواب ہو گئے تھے، اس پر اگر کچھ شخصیت کے اوپر آپ مختصراً وضاحت فرمائیں. پہلے تو عرض کروں، میں ایک کلیہ قاعدہ میں بیان کرنا چاہوں گا، وقت کی کم ہے. جی. ہمارے بعض کتابوں میں بھی جناب جعفر علیہ السلام کے ساتھ لفظ کذاب یا طواب لکھا گیا ہے. جی. اور ہمارے علماء بھی کچھ نادانستگی میں اور کچھ روا روی میں ان کے ساتھ لفظ کذاب یا نعوذ باللہ یا طواب کا لفظ لگا دیتے ہیں. تو ایک کلیہ قاعدہ ہے کہ انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں جب بھی گفتگو کی جائے تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے. صحیح. جی. یعنی کسی ایک روایت کو دیکھنے سے فوری فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے بارے میں اچھی طرح یعنی ریسرچ کر کے، تحقیق
کر کے کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے۔ ہمیں مطلق روایات میں ملتا ہے کہ اگر آپ کو کسی مومن کے بارے میں بھی کسی گناہ کا علم ہو جائے یا غلطی کا علم ہو جائے تو 70 مرتبہ تعویل کریں اس کی غلطی کو کہ شاید وہ یہ غلطی نہیں کر رہا بلکہ مجھے غلط فہمی ہوئی۔ صحیح۔ جب ایک عام مومن کے بارے میں تعویل کا حکم ہے تو یقیناً ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ڈائریکٹ اولاد ہیں ان کے بارے میں بہت احتیاط سے کام لیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ جناب جعفر علیہ الصلوۃ والسلام کو کذاب کہنا تو دور کی بات ہے، انہیں طواب کہنا بھی ان کی توہین۔ صحیح صحیح۔ امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے ان کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ صحیح۔ ان میں 4 بیٹے جناب حسین، جناب محمد، جناب جعفر اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان سب سے سادات نقویہ کی اولاد ہے۔ سب سے زیادہ سادات نقوی جو ہیں وہ جناب جعفر علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے۔ صحیح۔ ان کے بارے میں روایات مذمت کی بھی ملتی ہیں اور تعریف کی بھی ملتی ہیں۔ زیادہ تر روایات تعداد کے لحاظ سے تاریخی روایات ان کے خلاف ہیں، لیکن ان کی تعریف میں روایات جو ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ حتیٰ کہ امام زمانہ نے فرمایا کہ میرے چچا جعفر کا حکم برادران یوسف کے مانند ہے۔ صحیح۔ تو یعنی انہیں برا پھر بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اور جو ان کے بارے میں تاریخی روایات ملتی ہیں کہ وہ محفل لہو و لعب میں بیٹھتے تھے، دریائے دجلہ کے کنارے پہ شراب کی محفل میں بیٹھتے تھے، روایات میں ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہی ان کا مجلس لہو و لعب اور شراب کی محفل میں بیٹھنا بتاتا ہے کہ وہ حقیقت میں مدعی امامت نہیں تھے۔ صحیح۔ جناب جعفر کو نعوذ باللہ کذاب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دعوی امامت کیا تھا۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ جو شخص شیعہ مذہب میں دعوی امامت کرتا ہے تو وہ ظاہری اپنا آل خراب نہیں کرے گا۔ یقیناً یقیناً، جی بالکل۔ عقل مند انسان ظاہراً شیعہ مذہب میں، کیونکہ شیعہ مذہب غیر عادل کو امام نہیں مانتا۔ عامہ میں امام کا عادل ہونا شرط نہیں ہے، لیکن شیعہ مذہب میں امام کا عادل ہونا شرط ہے۔ تو جس شخص نے دعوی امامت کرنا ہے وہ کبھی بھی اپنا ظاہر خراب نہیں کرے گا۔ جی قبلہ، ٹائم جو ہے وہ اس کی قلت ہے، وگرنہ یہ خود ایک تحقیقی گفتگو ہے انشاءاللہ العزیز۔ پھر کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بڑی ہی تحقیقی گفتگو ہوئی اور مومنین بھی فیضیاب ہوئے ہوں گے، ان کے ساتھ ہم بھی مستفید ہوئے۔ مولا کے حفظ و امان میں رہیں، اور آپ سے بھی التماس دعا کرتے ہیں۔ مہربانی، شکریہ۔ مالک آپ کو بھی خوش رکھے اور آپ کی ساری ٹیم کو مولا توفیق دے کے اس نیک کام میں بڑھ چڑھ کر اور مزید حصہ لے اور اس سے زیادہ بہتر اچھا کام کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التماس دعا، فی امان اللہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب علامہ سید حسن عسکری نقوی صاحب لاہور سے۔ بہت اچھی گفتگو ہوئی اور نہایتی تحقیقات کے ساتھ۔ البتہ نظریات علماء کے جدا ہوتے ہیں، ہم مزید علماء کو بھی دعوت کریں گے اور اسی ٹاپکس پہ مزید بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ وقتاً بوقتاً۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہے اور پروگرام کو دیکھتے رہیے، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔